جی، جو لوگ عملیات کی دنیا میں بہت عرصہ لگا چکے ہیں اور انہیں آج تک روحانی مشاہدے نہیں ہوئے ہیں اور کافی وظائف وہ لوگ کر چکے ہیں، تو انہیں میری طرف سے یہ ایک روحانی گفٹ ہے۔ اس عمل میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہی چند دنوں کے اندر، چند راتوں کے اندر، بلکہ پہلی ہی رات کے اندر آپ کو یہ چیزیں اپنے ہونے کا اشارہ دے دیتی ہیں، خواب کی صورت میں یا محسوسات کی صورت میں۔ اور بڑی مزے کی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی، یہ اس عمل کی خاصیت ہے۔ لیکن جو لوگ اس حوالے سے مایوس ہو چکے ہیں کہ انہیں روحانی مشاہدات نہیں ہوئے، وہ اس کو کریں۔ تو پہلی 3 راتوں کے اندر اگر انہیں مشاہدہ نہ ہو تو پھر وہ بتائیں مجھے کہ انہیں مشاہدہ نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انہیں اس عمل کی بدولت انہیں مشاہدہ نہ ہو، کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ انہیں آواز بھی آ سکتی ہے، انہیں اشارہ بھی ہو سکتا ہے، انہیں اٹھایا بھی جا سکتا ہے، ان کو خواب میں بھی بتایا جا سکتا ہے، یعنی کہ کسی بھی طرح سے روحانی مشاہدہ اس عمل سے لازمی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے کلمات ہی ایسے ہیں۔ اس عمل میں جو اللہ کا اسم ہے وہ یا بدیع ہے، یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع، یعنی کہ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک اللہ کا نام یا بدیع اول آخر، اور درمیان میں سماوات اور ارض کا ہے۔ سماوات اور ارض کا مطلب صرف زمین و آسمان ہی نہیں ہے۔ اس کے ایک اور ویڈیو میں نے سماوات اور ارض کی میں نے تفصیل بیان کی تھی، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یا بدیع کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایسی ذات، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو بغیر کسی ذریعے کے پیدا کر دیتی ہے کسی بھی چیز کو، اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ ہمیں انسانوں کو ضروری ہے کہ کوئی واسطہ ہو، کوئی چیز ہو، اس کے سٹیپس ہوں، اس کے درجات ہوں، پھر ہم ان سے گزریں تو پھر وہ چیز وجود میں آتی ہے، انسان بناتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، اسے کسی ذریعے کی، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بڑی بات، یہ اسم جو ہے وہ روحانی مخلوق کو بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے اللہ والوں نے اس عمل کو بہت زیادہ کیا ہے، عاملین اس عمل کو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اور یہ بھی ایک بزرگ کے پاس میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ بتایا کرتے تھے کہ ایک جن ان کے پاس تھا، وہ اس عمل کی بڑی تعریف کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ ہماری مخلوق میں یہ چیز بڑی عام پڑی جاتی ہے۔ تو وہی چیز ان بزرگوں کی طرف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع، یہ سادہ سا اسم اعظم ہے، اس سے آپ نے پڑھنا ہے، لیکن یہ اپنی روحانی کمالات میں بے مثال ہے۔ روحانیت ایک بہت بڑا علم ہے، دنیا اس کی غلام ہے۔ کم از کم آپ مراقبے کا علم حاصل کریں، آپ روحانیت کو حاصل کریں، آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی، معاملات بھی آسان ہوں گے، روحانی ترقی بھی ہوگی، اور دنیا آپ کو گفٹ میں مل جائے گی۔ وہ سکون، وہ چیزیں، وہ کشش آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا آپ نے یہ جو عمل ہے، اس کو میں طریقہ کار بتا دیتا ہوں، اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو روحانی مشاہدات ہوں گے۔ اور اس میں ایک بات اور یاد رکھیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈر، خوف اس میں اگر آپ کو محسوس بھی ہو تو آپ نے بالکل لائٹ سا لینا ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کا مقصد روحانیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں کہ کتنا بڑا مقصد ہے۔ اگر آپ نے ڈرنا ہے تو پھر کوئی اور کام کر لیں۔ اس میں نے بتایا ہے کہ اس میں کوئی ڈر خوف کی ضرورت نہیں ہے، چیزیں بالکل آپ کو تنگ نہیں کریں گی، بلکہ آپ کی روحانی طور پر مدد کریں گی، زندگی میں آسانی پیدا کریں گی۔ خواب میں یا اشاروں کی صورت میں آپ کے مسائل حل کیے جائیں گے، اور ان میں آپ کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ عمل ہے یا بدیع السماوات والارض، یعنی کہ جتنی بھی ہوائی چیزیں ہیں، یا جتنی بھی یہ سمجھ لیں کہ سماوات سے متعلق چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور جتنی بھی زمینی مخلوق ہے جن سے ہمارا واسطہ ہے، ان سب کے حوالے سے ہماری حفاظت بھی ہوتی ہے، اور ان سب کے حوالے سے ہمیں فائدہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس میں جو وہ ذات ہے کہ جو ان ساروں میں سماوات اور ارض کی مخلوق سے ہماری حفاظت کرتی ہے، اور یعنی اگر کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو، اور دوسری اس مخلوق سے ہماری دوستی ہوتی ہے۔
اور اس میں اگر ہمیں کوئی مشکل ہو جائے تو بغیر کسی سورس کے ہماری مشکل کو حل کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ مخلوق انسان کی پھر مدد کرتی ہے، دوست ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ پڑھنے سے بڑی تاثیر زبان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ عاملین کا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے 313 مرتبہ پانی کا گلاس سامنے رکھ کر اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا بدیع السماوات والارض یا بدیع، یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس کو 313 مرتبہ روز پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے، لیکن سونے سے پہلے ایک عمل کرنا ہے آپ نے، چھوٹا سا ہے۔ آپ نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد آپ نے اٹھنا ہے۔ اب دیکھیں اس کا ٹائم کا خیال رکھنا، یہ رات کا عمل ہے، رات کو سونے سے پہلے آپ نے کرنا ہے۔ اور جب آپ کر رہے ہوں گے نا، خاص چیز آپ کو بتانے لگا ہوں، جب آپ اس کو کر چکے ہوں گے، آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، آپ نے جانا ہے آپ کا جو مین دروازہ ہے اس پہ آپ نے ہلکی سی دستک دینی ہے۔ طریقہ کار سن لیں دستک دینے کا، کہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ یہ کہنا ہے یا بدیع السماوات والارض یا بدیع، 3 دفعہ یہ کہیں گے، اور پھر آپ نے کہنا ہے السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، دروازہ نوک کرنا ہے، اور پھر آپ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، آپ نے یہ پڑھ لیا، سلام دے دیا، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ اس کے بعد کوئی کام نہیں کرنا۔ ہاں مراقبے میں بیٹھنا ہو تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ وہ پانی جو ہوگا وہ پانی آپ نے پی لینا ہے، اور وہ پانی تھوڑا ہی رکھنا ہے، آپ نے زیادہ نہیں رکھنا، یعنی اتنا ہو کہ پانی پی سکیں۔ تو یہ آپ نے 21 دن بھی کر سکتے ہیں، 11 دن بھی کر سکتے ہیں۔ مقصد آپ نے روحانی مقصد رکھنا ہے۔ تو جو آپ کا مقصد ہوگا روحانی مقصد ہے، جیسے آپ نے ان چیزوں کا مشاہدہ کرنا ہے وہ آپ کو ہو جائے گا۔ کسی سوال کا جواب لینا ہے وہ ذہن میں رکھ لیں، وہ بھی مل جائے گا آپ کو۔ یعنی ان روحانی طریقوں سے آپ کی مدد ہو جائے کرے گی۔ 11 دن کا بھی کر سکتے ہیں، 21 دن کا بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود بتائیں گے یہ کتنا کامل عمل ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے عمل کی ضرورت انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوگی۔ تو اس سے اور بھی اس کے بڑے عمل ہیں، وہ پھر ہم اپنے کئی طرح کے ہمارے جو روحانی کورسز ہیں وہ آن لائن ہیں، ہم ان کے اندر چیزوں کو بتایا کرتے ہیں۔ تو وہ ان میں سے کوئی کرنا چاہیں تو آپ بتائیے گا۔ تو باقی میرا نمبر بھی موجود ہے، میں ماہر نفسیات بھی ہوں اور ماہر روحانیات بھی، تو آپ اس حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کسی معاملے میں گائیڈنس چاہیے، یا کورسز آن لائن کرنے ہو، یا کسی بھی طرح کی کوئی آپ نے سوال پوچھنے ہو، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔